شروع کرتا ہوں رحمن و رحیم اللہ کے نام سے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، آل اور صحابہ اور آپ کے تابع داروں پر۔ حضرات گرامی، رمضان کا تعلق جنت سے بڑا گہرا ہے۔ جنت جو ہے سنواری جاتی ہے اور جنت میں اشتیاق بڑھتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر جنت کے دروازے ریان سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا اور کچھ چاہیے؟ تو سب لوگ کہیں گے الحمدللہ آپ نے بہت کچھ دیا، اب ہماری کوئی خواہش نہیں، سب کچھ مل گیا۔ تو اس وقت علماء کہیں گے کہ درخواست کرو کہ آپ کا دیدار چاہیے۔ اس درخواست پہ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس پہ جو لذت ہوگی، جو حلاوت ہوگی، اس کا تصور ممکن نہیں۔ اور یہ دیدار حدیث میں آتا ہے کہ درجات کے لحاظ سے کسی کو روز ہوگا، کسی کو ہفتے میں ہوگا۔ بہرحال مومنین کا یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، کفر کرتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس رب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، لائیے ذرا ہم سے تو بات کرائیے۔ وہ فرشتے کہاں ہیں جو آپ پہ اترتے ہیں؟ وہ وحی کہاں ہے جو آپ پہ اترتی ہے؟ ہم سب سے ہر ایک سے کرائیے۔ یہ کفار کا، کافروں کا مطالبہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ نمائندگی کچھ لوگوں کے ذریعہ کی جاتی ہے تو رسول اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں، انہی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اخذ کر سکیں اور پھر پہنچا سکیں۔ یہ تو ایک اہم بات ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی چیز کو کرنے کے لیے اگر کہتے ہیں، ایک بار، دو بار کہتے ہیں، تین بار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہمیں دیا ہے، ایک بات بتائی ہے جس کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں اور کئی بار فرمایا، اور بڑی قوت اور پرزور انداز میں فرمایا۔ وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت مستقل ایک آیت ہے، جتنی مرتبہ آئی ہے اتنی آیت بن جاتی ہے، جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صرف ایک آیت نہیں ہے، جتنی بار ہے اتنی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا، اور تحقیق کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی توجہ دینے والا، یاد کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے پرزور انداز میں بتایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ قرآن کا ہماری زبانوں پہ جاری ہونا، پڑھنا، یہ اللہ نے آسان کیا۔ ورنہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ تعلق ہوتا تو ہمارے ہونٹ پھٹ جاتے۔ لیکن اللہ کی رحمت کہ یہ نرم و نازک ہونٹوں پہ اللہ کا بلیغ اتنا بڑا کلام جاری ہوتا ہے۔ ننھے بچے حفظ کرتے ہیں، یہ ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اس کے بعد اس کی پوری دنیا میں دعوت دینا، پیغام پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور رمضان میں گویا قرآن اور رمضان سے انسان چارج ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ تلاوتیں، یہ سماعتیں، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ قیام لیل، یہ سب مل کے انسان کو مزکا، مجلہ، تربیت یافتہ ٹرینڈ کر دیتے ہیں اور چارج کر دیتے ہیں پورے 11 مہینے کے لیے۔
تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اس کو بچوں کو حفظ کرائیں گے، زیادہ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو حفظ کرائیے، اور پھر اس کے معنی کو سمجھیں گے، ترجمے کے ذریعے پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور اس کے پیغام کو عام کریں گے۔ اللہ نے چاہا پھر کسی مجلس خیر میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔